بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک تو جو حضرات دور دور ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ جمعہ کے دن یہی بات ہے کہ ادھر ادھر نہ جائیں بلکہ صفوں میں مل جل کے قریب بیٹھ جائیں اور جمعہ کی تیاری میں ہی رہیں، کوئی لغوا کام نہ کرے، کوئی لغوا اور بیکار کام نہ کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ سب میں انگلی نہ پھرانا ہوں، ایسا کوئی فضول کام نہ کرے تاکہ جمعہ کی فضیلت ملے۔ جو لغو کام کرے گا اس کو جمعہ کی فضیلت نہیں ملے گی۔ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ اگر سنت کے مطابق غسل وغیرہ کر کے خوشبو اور لباس سنت کے مطابق مسجد کی طرف چلا جمعہ ادا کرنے کے لیے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن کی سنت ہے، لیکن سنت کے مطابق غسل کرے، اچھا لباس پہنے۔ اچھا لباس کیا ہے کہ سفید لباس ہو۔ حدیث شریف میں ہے خیر تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے سفید کپڑے، خیر ثیابکم ثیاب البیض، اسی کو پہنو، اسی میں مردوں کو کفناؤ سفید لباس میں۔ سنت کے مطابق لباس غسل کر کے خوشبو مسواک یہ کر کے جمعہ کی طرف چلے، مسجد کی طرف، تو کیا ملے گا کہ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک سال کی عبادت سوچو، ایک سال کی نمازیں، ایک سال کے روزے، ایک سال کا ذکر تلاوت جو کچھ کیا ہو، بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ لیکن یہ اس کو ملے گی جو جمعہ میں عادات کے ساتھ آوے، سنت کے مطابق ہے، کوئی لغو کام نہ کرے۔ اگر لغو کام کیا پھر نہیں ملے گی۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اصل زندگی سنت والی زندگی ہے۔ نہانا ہو، دھونا ہو، پہننا ہو، کھانا پینا یہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ دوا دارو کرے تو بھی سنت کی نیت سے کرے، کیونکہ حسین فرمایا دوا دارو کرو، یہ فرمایا دوا دارو کرو، دعو عباد اللہ، حضور نے دوا دارو کرنے کے لیے کہا۔ یہ سنت کی نیت سے دوا کھاوے، دوا دارو کرے تو اس سنت کا اثر دوا میں آئے گا۔ وہ دوا برکت کرے گی، اچھا کرے گی، اللہ اچھا کرے گا، دوا نہیں کرتے لیکن سنت کی برکت آئے گی اندر دوا داروں میں، تو بیماری اچھی ہو جائے گی۔ ہمارا سب کام حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمان کے معنی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کا کلمہ کہ ہر کام میں اللہ کے حکموں کو دیکھیں گے، ہر کام میں اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اور ہر کام اور ہر حکم پورا کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا اتباع کریں گے۔ یہ ہوا کلمہ، یہ ہوا کلمہ، اللہ کے حکموں کو دیکھنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا۔
ان شوقوں کو اس طرح پورا کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کا دین سیکھنا، دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. جس طرح حلال کھانا فرض ہے، ایسے ہی دین سیکھنا بھی فرض ہے. یہ دین سیکھو تاکہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا ضروری ہے، کیا طریقہ ہے، وہ پہلے پھر اس کی فضیلت میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آخرت بنانے کے لیے دی ہے. جس طرح باغ کی زمین یا باغ بنانے کے لیے، کھیت کی زمین یا کھیت بنانے کے لیے، اناج لینے کے لیے کہ اناج کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، یہ زعفران کی زمین ہے، یا زعفران کی بویائی ہوگی. ایسے ہی دنیا یہ آخرت کی زمین ہے، یہاں آخرت پیدا کی جائے گی، آخرت کمائی جائے گی. آخرت کی کمائی کا پہلا پھل ایمان، پہلا درجہ ایمان ہے، پہلا درجہ کا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ حیات، موت کا، نفع کا، نقصان کا، عزت ذلت کا مالک ہے، اور کوئی مالک نہیں ہے، اور کوئی حاکم نہیں ہے، وہی ہے. اس لیے اپنی جان مال سے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ عبادت ہوئی، یہ عبادت ہوئی کہ اپنی جان مال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. جانی طاقت، مالی طاقت. اللہ نے ہماری طرف دو چیزوں کو متوجہ کیا ہے. ایک اپنے حکموں کو متوجہ کیا ہے، ایک اپنی نعمتوں کو متوجہ کیا ہے. دونوں نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہے ہیں. تندرستی بھی ہے، کتنی بڑی نعمت کہ آدمی صبح اٹھا تندرست ہے. جی ہاں، کتنی بڑی بات ہے. اگر صبح اٹھا پیسہ بھی رکا ہوا ہے تو مصیبت ہوگی، یہ پیسہ نہیں آ رہا. جی ہاں، تو نعمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور حکم بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں دنیا بنانے کے لیے دی ہیں کہ اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ، پیو، استعمال کرو، لیکن شکر گزار بنو. یہ حکم ہے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. جو اللہ نے دیا ہے کھانے کا، پینے کا، اڑنے کا، پہننے کا، جائز طریقے سے کھاؤ، اوڑھو، پیو، پہنو، لیکن کیا کرو؟ شکر گزار رہو، شکر کرو. کہ شکر کیا چیز ہے؟ کہ شکر یہ چیز ہے کہ نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ مجھ کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے، مجھ کو آنکھیں اللہ نے دی ہے، مجھ کو اولاد اللہ نے دی ہے، مجھ کو مال اللہ نے دیا ہے. یہ دل سے سمجھے. یہ نہیں کہ میں نے کیا، میں نے کیا، یہ تیرا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کا ارادہ اول ہے. تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کو کس کی طرف سے سمجھے؟ اللہ کی طرف. تو میرے اللہ نے مجھے دیا اور کوئی دینے والا نہیں. جب نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو دو باتیں پیدا ہوگی. ایک تو اللہ کی نعمت دینے سے اللہ سے خوش ہوگا. اللہ کا ظاہر بات ہے، احسان کرنے والے سے خوشی ہوتی ہے. تو ایک تو اللہ کی طرف سے یہ خوش ہوگا. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اللہ کے خوش کرنے میں لگے گا کہ جب اللہ نے مجھے خوش کیا ہے تو میں اللہ کو خوش کروں. یہ شکر گزاری کا اثر ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو شکر گزاری نہیں ہوئی. نعمت کو اللہ کی طرف سے بھی نہیں سمجھا اور نعمت کھا کر اللہ کو بھی راضی نہیں کیا. یہ ناشکری ہوئی ہے. ناشکری سے نعمتیں چھینی جاتی ہیں. اللہ نعمت دینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں. کہ چھین لی نعمت اور ہو گئے کنگال نعمت کھو کر کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک.
وتحول عافیتک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے کہ نعمت کے زوال سے، نعمت بھی زوال آ گیا، ختم ہو گئی، چھین لی گئی، اور صرف چھینی نہیں گئی بلکہ الجھن ڈالی گئی. دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جب نعمت چھینی جاتی ہے تو نعمت بھی چھینی جاتی ہے اور الجھن بھی پڑتی ہے، پھر آدمی کہیں کا بھی نہیں رہتا. جی ہاں، نعمت تو چھینی گئی، الجھن کھڑی ہو گئی، آنکھیں چلی گئی، الجھن کھڑی ہو گئی، مال چلا گیا، الجھن کھڑی ہو گئی، حاجتیں ہیں پوری نہیں، مال نہیں ہے، مال چھین گیا. اس لیے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ نعمت پر زوال آئے اور نعمت ہاتھ سے چلی جائے اور الجھن حصے میں آئے. ایسا کب ہوتا ہے کہ جب نعمت میں ناشکری ہوتی. نعمت میں ناشکری ہوئی کہ وہ نعمت کا زوال آئے گا، اور اگر نعمت میں شکر گزاری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے آئی ہے معمولی نہیں ہے، وہ نعمت ہے، معمولی نہیں ہے. اور کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے وہ معمولی نہیں ہے. آج کی ایک چنگاری معمولی نہیں ہے، اور بارش کا ایک قطرہ معمولی نہیں ہے. ایک ایک قطرہ، کہ بارش کے قطرے کیا ہوتا ہے، دیکھ لو کیا ہوتا ہے بارش، ایک قطرے سے موتی بنتا ہے. کیا سمجھ لیا ہے؟ بارش کا ایک قطرہ، اس سے کیا بنا کہ سمندر میں موتی بنا دے ایک قطرے سے. اور اللہ کی کوئی چیز معمولی نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے اللہ کی چیزوں میں اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا، اور نعمتوں میں نعمت دینے والے کا حق یاد رکھنا. کیونکہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے. حقوق ادا کرنے کے لیے نعمتیں بھی دی ہیں، حکم بھی دیے ہیں. یہ نعمتیں لو اور یہ حکم بھی لو کہ اپنی نعمتوں میں اور اپنے حکموں میں جوڑ پیدا کرو. اپنی نعمت میں اور اپنے حکموں میں جوڑ پیدا کرو. آنکھ کی نعمت تو آنکھ کا حکم ہے کہ آنکھ کو کہاں استعمال کرو گے. آنکھ نعمت ہے، پوچھو اس کو کہ جس کے پاس نہیں کہ بچہ نابینا پیدا ہوا کہ خالہ ماں باپ کی تو لوٹیاں ڈوب گئی. ہاں کہ بیٹا پیدا ہو گیا، ہاں لیکن اندھا ہے. جی ہاں، ان کی دنیا بدل جاتی ہے. کیوں کہ بیٹا نابینا پیدا ہوا. تو آنکھ کی بڑی نعمت ہے. تو آنکھ بھی جو ہے، آنکھ کے حکم بھی دیے ہیں کہ آنکھ کو کیسے استعمال کرو گے. کان بھی دیے ہیں، کان کے حکم دیے ہیں. مال بھی دیا ہے، مال کے حکم بھی دیے. یہ ہے اسلام. اگر حکم سامنے نہیں ہے تو کافر کی طرح نعمتیں اس کے سامنے بڑھ، تو اس کا اور کافر کا ایک مزاج ہو جائے گا. کافر اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض کرے گا. جی ہاں، اس لیے یہ اللہ کی مددوں سے، اللہ کی برکتوں سے محروم ہوگا. اس لیے اپنے اوپر قابو کرنا ضروری ہے. اللہ نعمتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ حکم بھی دے رہے ہیں، تندرستی بھی دے رہے ہیں، تندرستی کے حکم بھی دے رہے ہیں. یہ تندرستی کیوں دے رہے ہیں؟ کہ تندرستی عبادت کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تندرستی کیوں دی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے دی ہے. جس طرح تندرستی روزی کمانے کے لیے بھی دی ہے. تو روزی کماؤ. بیمار کیا کرے گا؟ پاگل کیا کرے گا؟ تندرستی ہے تو کماؤ. تو جس طرح روزی کمانے کو سمجھتے ہو کہ تندرستی عبادت کرنے کے لیے دی ہے، کیونکہ اللہ نے عبادت کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ تندرستی نہیں ہوگی تو کیا عبادت کرے گا. اس لیے زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے. ہر ایک کا زیادہ زمانہ زندگی کا کس میں گزرتا ہے؟ سوچو کہ تندرستی میں گزرتا ہے، پھر آخر میں بیمار ہوتا ہے، مرض الموت. ورنہ زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے، کیونکہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی طاقت دینی پڑے گی، تو وہ عبادت کی طاقت بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کہ بیماری میں لاچار ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، بیمار ہے، اپنے کام کا بھی نہیں رہا، دوسروں کا کام کیا کرے گا. اس لیے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھے، اور اپنی تندرستی میں اللہ تعالیٰ نے جو جو حقوق ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں اس کی ترتیب بناوے. جو عبادت بدن سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ نے بدن کی تندرستی دی ہے، اس عبادت کو کما حق ادا کرے. نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ ہو، یہ سب چیزیں بدن سے تعلق رکھتی ہے. اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے نہیں خرچ اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. جس کا تعلق بدن کی طاقت سے ہے، تو بدن کی ان طاقتوں کو ان چیزوں میں لگانا، یہ بدن کی تندرستی کا شکر ہے. نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا، نماز کو اپنے تابع نہیں بنانا، نماز کو اپنے تابع نہیں بنانا، ہم نماز کے تابع ہو جائیں. جی ہاں، دوسری مشینوں کو تو آدمی اپنے تابع کرتا ہے، سلو فاس. یہاں یہ بات نہیں چلے گی، بلکہ اپنے آپ کو کہ نماز کا تابع کرو. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور جلیل القدر نبی ہے، نبیوں کے باپ ہیں. وہ دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز قائم کرنا کوئی کام ہے جس کی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اللہ کا خلیل نبی. اس لیے لیکن دوستوں نماز ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشین کے ساتھ جب چاہو کر لو، کھول لو، بند کر لو، سیدھو کر لو، پاس کر لو. یہ نماز بہت بڑی امانت ہے. ایمان کے بعد بہت بڑی امانت ہے. اس لیے جب اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو نماز کو نماز کی جگہ پر ادا کرو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کا طریقہ جاری کیا ہے. انہی نبی کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو اہتمام سے مسجد میں جا کر بعد جماعت ادا کرو، جماعت ادا کرو. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی دو آدمی کے سہارے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، جماعت نماز ادا ہو جائے. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نماز مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرنا ایک تو یہ اللہ کا حق ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھو میرے ذکر کے لیے. اور پھر نبی کی سنت اور اللہ نے تندرستی دی ہے تو کیا کریں؟ یہ نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. مال دیا ہے تو مال سے اللہ کا حق ادا کریں، کیونکہ مال بھی حق ادا کرنے کے لیے دیا ہے. ایک اس کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پائی کی زکوٰۃ ادا کریں. عالموں سے پوچھ کر کے، جس طرح وکیلوں سے پوچھے انکم ٹیکس سیلس ٹیکس وہ ایسے اس کو بھی پوچھے. یہ ہم لوگ پوچھیں گے یہ مسئلے ایسے ہی عالموں سے پوچھ کے زکوٰۃ دیں کتنی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے. یہ نہیں کہ دے دیا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ کہ اللہ کا حق ہے. جیسا نماز اللہ کا حق ہے، مال میں کہ مال میں اللہ کا حق ہے کہ زکوٰۃ. یہ فرائض ہیں. دوسرے واجبات ہیں تو واجبات بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں.
نوافل اس لیے ادا کرنے ہیں کہ فرائض میں جو کمی کوشش کوتاہی ہو گئی ہوگی وہ اللہ نوافل سے پوری کرے گا. پوچھا جائے گا کہ بندے کے پاس نوافل ہے، نوافل ہو ان کے فرضوں میں کمی ہے، وہ نوافل سے فرضوں کی کمی پوری کی جائے گی. یہ بھی ایسا نہیں اللہ کا، ورنہ 1000 نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہے. لیکن اللہ ایسا کریں گے. اس لیے مال میں یہ حق ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کیا جائے، اور دوسرے جن جن کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں. حقوق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کس کا کیا حق ہے، تاکہ اس کو ادا کریں. اگر اس کے حق کی خبر نہیں ہے تو حق مرے گا، کیونکہ جو خبر ہی نہیں ہے تو حقوق مریں گے. حقوق جب مریں گے تو اسباب میں سے برکت اٹھ جائے گی اور فساد ہوگا، کیونکہ جس کا حق مرے گا وہ لڑے گا. فائدے کی بات ہے. تو حقوق کی پائمالیوں سے فساد ہوتا ہے. فساد کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، حقوق پائمال ہوئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آپ کی تبلیغ ہے حقدار کو حق پہنچے، تو لوگ بھائی ہو گئے، کیونکہ حقدار کو حق دے دیا. سب کا لڑائی ہے کہ بھائی یہ تیرا ہے لے جا، وہ محبت کرے گا. جی ہاں، اور یہی اصل دعوت ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو محبتیں ہوگی وہ صحیح ہوگی. حضرات کی محبتیں صحیح نہیں ہیں. حضرات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کسی غلط پوری کرو تو وہ محبت کرے، نہیں تو وہ ناراض ہو جائے، وہ تو مطلب ہی ہے، وہ الگ ہے. حقوق کی ادائیگی کہ مال میں کیا کیا حق ہے، اور مال کو اللہ تعالیٰ نے حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے خرچ کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جب یہ چیز ہوگی میرے دوستوں تو دنیا کی زندگی خوشگوار ہوگی. خوشگوار پاک زندگی اللہ تعالیٰ جینے کے لیے دیں گے. قرآن میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے اخلاص کے ساتھ، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے کہ ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی، ان کی زندگی الجھنوں سے پاک ہوگی، ان کی زندگیوں میں اطمینان ہوگا، چین ہوگا، اسباب میں برکت ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی. یہ پاک زندگی، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے یہ زندگی میرے دوستوں پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اس پر گزارا نہیں کرنا اگر کھانا دیا ہے، کمانا دیا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو کافر کا مزاج ہے کہ کھا پی لیں گے اور کا نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا سے آخرت بنائیں گے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے. توبہ کر کے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. اسے کہتے ہیں روز توبہ کرو، روز توبہ کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تاکہ بوجھ ہلکا ہوتا چلا جائے اور موت آسان ہوتی چلی جائے. توبہ کرنے سے اور حقوق ادا کرنے سے موت آسان ہوتی ہے. نمازوں کے اہتمام سے موت آسان ہوتی ہے، جو روایتوں میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھنا ہے جب تک اللہ تندرستی دے، اور اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرنا ہے. حکم یہی ہے کہ اپنے دین کے پابند رہو. کہاں تک کہ موت آنے تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مر جاؤ. یہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے.